السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی سارے کے سارے آدمی پرہیزگار متقی ہو جائیں تو میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اول و آخر یعنی سارے کے سارے شروع سے آخری تک انسان انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ اتنی ساری مخلوق کو سب کو اگر جو وہ مانگ رہے ہیں سب کچھ عطا کرے تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی ہم قرآن میں اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ اب اگر ہم اس آیت چھوٹی سی آیت کے ڈیپ میں جائیں گے تو اس آیت سے ہمیں بہت سے دروازے کھلیں گے۔ اللہ کے لیے جو ہم سوچیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی بڑا آدمی بن جاتا ہے، اس کو ہر شہر میں ہر ملک میں اس کے لیے بنگلے ہوں، بڑی فیکٹریاں ہوں، گاڑیاں ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم اس کو سلام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے ملیں دیکھیں، مطلب یہ کہ وہ بہت بڑا ہے۔ اب اگر اللہ کے لیے جو پورا آسمان اور زمین میں ہے، مخلوق چرند پرند، یہ کھانا پینا، فیکٹریاں، محلات، بنگلات، سب کچھ آسمان میں جتنے ستارے، چاند، سورج، سیارے سب اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کی بادشاہی کیا ہوگی؟ ذرا امیجن کریں۔ تو یہ ہم اس آیت کو ہلکا نہ سمجھے۔ آج کی صورت آیت میں یہ آیت آئے گی، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں، ان کو اور اچھی طرح ایکسپلین کر کے سمجھنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ صورت ہماری النساء اور آیت ہماری 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس
علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بارک اللہ فی 170 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 165 سے رسلا مبشرین و منذرین۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کئی رسول اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بہت سارے نبی رسولوں کا، لیکن بہت سارے رسولوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سارے رسول کا کام اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری اور برا کام کرنے والوں کو ڈرانا ہے۔ سارے قرآن میں 300 کے اوپر رسول دنیا میں آئے ہیں، لیکن 25 کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اگلی آیتوں میں ہم نے ان کے نام بتائے تھے، لیکن ایک رسول ذوالکفل پر یہ اختلاف ہے۔ تو اللہ نے آگے بتایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ رسلا مبشرین، یہ رسول تھے خوشخبری دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے کیا حجت۔ رسول کیوں آئے؟ اللہ کا اس کا ہر کام میں حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں ہر چیز سے سبق لینا ہے، قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ کہ اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبریاں دو کہ ان کے پاس بھلے دنیا میں ان کو کوئی ہرٹ کرے، ان کو اچھا کھانا، اچھی چیزیں، نعمتیں کم ہوں، لیکن اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دو تو اللہ نے تمہارے لیے یہاں بہت سارے انعام چھپا کے رکھے ہیں، جنت اور اس سے بھی افضل، اور کیا کیا، اور ڈراؤ بھی، وہ منذرین، اور ڈران تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے کوئی حجت، علی اللہ حجت، اللہ پر کوئی حجت، بعد الرسل، بعد رسولوں کی، وکان اللہ عزیزا حکیما،
ایمان والوں کو جنت، اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا، کافروں کے اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یعنی نبوت یا انذار و تبشیر یا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن أَنزَلَ نَخْزَا سورۃ طٰہٰ 134۔ اگر ہم ان کو پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار، تم نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بیشتر ہی خبردار کرتا۔ تو اللہ نے بار بار رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا ہر قوم کے پاس تاکہ ان کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی حجت پیش نہ ہو۔ ویسے بھی یہ ہم سے اللہ کے پاس قبر میں سوال ہوگا، جو عذاب جہنم میں ہوں گے نا، تو اللہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہم ہی غافل تھے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ وہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس کی جو اس نے نازل کیا، الیک طرف آپ کے، انزلہ بعلمی اس نے نازل کیا اسے اپنے علم سے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اس کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ یہاں اللہ خود گواہی دے رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو انڈر لائن کر دیں۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس کی جو اس نے نازل کیا طرف آپ کے، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا؟ قرآن، حدیث، سنت۔ اللہ نے سب کچھ بڑی حکمت عزیزاً حکیمہ اوپر آیا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو حکمت کے ساتھ اتارا ہے اور اس میں سب کچھ بتا دیا ہے، خود گواہی دے رہا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اور نازل کیا اسے اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ گواہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی گواہی ہوگی کیونکہ ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھے جا رہے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، وہ فرشتے گواہی دیں گے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ لوگوں کو اگر دنیا میں جہنم دکھایا جاتا تو وہ رہ نہیں سکتے، سوچ سوچ کے ختم ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں موت کا وقت نہیں بتایا، ورنہ ہم موت کے انتظار میں دن گزارتے رہتے۔ ہر چیز کی بڑی حکمت ہے تو ہر چیز کی گواہی ہوگی، ہم ہر پل میں اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کی نظروں میں ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے گمراہ ہونا دور کا، یعنی وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں۔ آپ کی تورات میں واضح نشانیاں موجود تھیں، علم رکھنے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی سے خود بھی عمل نہ کیا اور دوسروں کو بھی روکا، یہ بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے۔ یہ اشارہ ہے اہل کتاب کے علماء کی طرف، ان کو علم تھا، ان کے پاس تورات آیا تھے، لیکن ان کی خوشی کے لیے ان کو حق اور سچ نہیں بتایا۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا لیہدیہم طریقا اور نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، انکار کرنا ہی بڑا ظلم ہے، اور ظلم کیا یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، نبیوں کو قتل کیا، نافرمانی کی، تو یہ سارے ظلم میں آ جاتے ہیں، اور ظلم کیا اللہ
تو ان کو نہیں بخشے گا، ان کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا، جہنم سے چھوٹ نہیں ملے گی۔ یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طریقہ، اور نہ انہیں ہدایت دے گا انہیں راستے جنت کی، الا طریق جہنم، سوائے راستے جہنم کی، خالدین فیہا، جہنم کے ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، اب تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب انسان دنیا میں تو ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، لیکن جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وہاں اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ ابد تک جہنم میں ہی رہے گا، روزانہ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ جلے گا، سڑے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہاں اللہ نے کیا، اللہ طریق جہنم، سوائے راستے جہنم کی، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، ابدا، ابدا مانا کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ ابد تک۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان۔ استغفر اللہ، جب بھی جہنم کی آیتیں سنیں تو اللہ سے مغفرت مانگیں، بخشرائیں، استغفار پڑھیں، اور جب جنت کی آیتیں پڑھیں تو اللہ سے سبحان اللہ کہیں، اور اللہ سے اور بھی بخشش مانگیں۔ تو یہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ہے، یہ بات اللہ پر آسان، یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے کسی کو جہنم میں ڈالے، کسی کو جنت میں ڈالے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا، لیکن اللہ یشہد، اللہ خود گواہی دیتا ہے، یہ اللہ نے اپنی گواہی کی بنا پر، اپنی حکمت، اپنے علم کی بنا پر یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اب ہم سب کو خطاب ہے، جو بھی انسان ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول، بالحق، ساتھ حق کے، حق کیا ہے، قرآن، دین اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دین اسلام لے آئے ہیں، جو اور قرآن لے کے آئے جو حق ہے، سچ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، فآمنوا خیر لکم، تو اللہ کتنے پیار سے یہاں کہہ رہا ہے بس ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈرا بھی رہا ہے، خوشخبری دے کر پھر کہا ہے یہ جو تمہارا رسول تمہارے پاس موجود ہے یہ حق لے کر آیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان اقرار باللسان، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، سچے دل سے تصدیق کرنا کہ ہاں واقعی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عمل بالجوارح، ہمارے عمل سے بھی نظر آئے کہ ہم واقعی اللہ کے سچے مسلمان ہیں، داعی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے جو لکھا ہے کہ ہمارا کیا کام ہے کہ ایک آیت بھی سنیں وہ دوسروں کو بتائیں، رہنمائی کریں۔ آ گیا ہے تمہارے پاس رسول بالحق من ربکم، ساتھ حق کے تمہارے رب کی، فآمنوا خیر لکم، بس ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن، تو بے شک، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ زمین اور آسمان کی جتنی بھی مخلوق چیزیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، سب اللہ کی حمد کر رہی ہیں، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر نہیں تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز اپنے علم کے مطابق اور اپنے حکمت کے ساتھ اتاری ہے، تو ہمیں اللہ کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں، اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔
بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔